اس طرح تو آپ کے امپلائی جو ہے وہ اپنے ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہا ہے. لیٹ سے میں اگر پی آئی اے کا امپلائی ہوں تو میں چھٹی لے کے اتحاد ایئر لائنز میں تو نہیں کام کر سکتا. یہ تو میں اپنے ایگریمنٹ کے خلاف جا رہا ہوں. یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آئی کین ناٹ بی امپلائی آف 2 آرگنائزیشنز ایٹ دی سیم ٹائم. میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں چھٹی پہ وہ اپنی ذاتی چھٹی پہ گیا ہوا ہے. جیسے بھی سیلری تو لے رہا ہے نا, ذاتی چھٹی سیلری تو لے رہا ہے, ملازمت نہیں کر سکتا. نہیں سیلری نہیں لے گا. یہاں سے وہ چھٹی لے گا, آن پیمنٹ نہیں ہوگی اس کی, وداؤٹ پے ہوگی. وداؤٹ پے ہوگی. ایون دین وہ اپنا کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے. وہ ادھر سے جوڑ کے تو وہ جا کے دبئی کی کسی ایئر لائن میں 1 مہینے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے, یہ جو ایئر لائن کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی کو, کیونکہ انڈرسٹینڈ ہماری ایئر لائن کو بہتر سمجھتے ہیں نا ہمارے امپلائی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں, پی آئی اے کے 2500 ملازم ہیں جو گراؤنڈ ہینڈلنگ کر رہے ہیں. دیز آر نون ایز ایکچولی گراؤنڈ آپریشن, کہ جہاز کو پل کرنا ہے, پش کرنا ہے, ریفیول کرنا ہے, سروس کرنا ہے. 600 ان کے ہیں جو فلائٹ کچن کے اوپر ہے. تو ٹوٹل 3100 ہو گئے. 3100 کی جو امپلیکیشنز آتی ہے اوور آل آن پی آئی اے کسی ادارے پہ ایک ریگولر امپلائی کی اور ایک آؤٹ سورس کرنے کی, اس کو آپ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. جب میں آپ کا ریگولر امپلائی ہوں تو پھر میرا پراویڈنٹ فنڈ, میری پینشن, میرا میڈیکل, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پے جو نظر آ رہی ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے. اس کے پیچھے میرے لیے اس نے ایک دفتر بنانا ہے, اس نے ایک فیسلٹی کریٹ کرنی ہے, اس نے پلانٹ خریدا ہے. جب میں آؤٹ سورس کر دیتا ہوں تو میں پے تو صرف ایک سروس کے لیے کر رہا ہوتا ہوں, لیکن نہ میں نے اس کے ڈی ایس او پی کا میں ذمہ دار ہوں, نہ میں اس کے کسی اور فنڈ کا, پینشن کا, میڈیکل کا میں ذمہ دار نہیں. میں اس کی چھٹی کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں, کیونکہ میرا جہاز جائے گا اور جو مجھے سروس پرووائڈر ہے اس نے مجھے اتنا اکوپمنٹ اور اتنی سروس ادھر دینی ہے. ایکچوئل ایشو جو ہے وہ شاید اٹ از ناٹ نمبر آف امپلائیز. جب ہم نمبر آف امپلائیز کو اگر ایک ڈیٹم لائن بنائیں گے تو وی آر دی لوزر. ہم پھر پی آئی اے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے واحد ایئر لائن ہے جس نے امپلائی ٹو ایروپلین ریشو میکسیمم ہے. اگر آپ سروسیبل ایئر کرافٹ پہ جائیں تو ایز آف ٹوڈے 25 جہاز سروسیبل ہیں, آل کیٹیگریز, بڑا چھوٹا, اور آپ کے پاس 19,000 تقریباً امپلائیز ہیں. تو یہ ریشو بنتی ہے اراؤنڈ 780% امپلائیز پر ایئر کرافٹ, which should be highest in the world. 780 پر آتی ہے اگر سروسیبل پہ جائیں. اگر آپ جائیں ٹوٹل نمبر آف ایئر کرافٹ پہ تو وہ بنتے ہیں 34 ایئر کرافٹ ہے. 35 لگا لیں, 38 لگا لیں, 40 لگا لیں, تو وہ آپ کی ریشو 19,000 ڈیوائڈیڈ بائی 40 کریں تو اٹ ول کم ٹو اراؤنڈ 480 اور 500 کے قریب. دیٹ از اگین ویری ہائی. ایکچوئل ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم امپلائیز کی وجہ سے یہ بیچ رہے ہیں, لیکن اب ہمارا فلیٹ تو 40 تک پہنچ چکا ہے. نہیں, آپ کا فلیٹ 38 ایئر کرافٹ ہے, اس میں سے 25 سروسیبل ہے, 6 آپ کے ان لائن ہے. میں نے سارا یہ پڑھا. نہیں 40 کر لیں آپ, مجھے اس سے کوئی نہیں. میں ایکچولی آپ کو اب جو گورنمنٹ ہمیں تجویز دے رہی ہے, ہم نے اس کو 75 تک لے جانا ہے, تو بات ہی ختم ہوگی. 75 تک لے امپلائیز کا امپلائیز 250 پا رہے ہیں. پھر یہ کرنا پڑے گا, پھر یہ کرنا پڑے گا امپلائیز کو سیلری, کیونکہ ایئر لائن کما رہی ہے, پھر یہ کرنا پڑے گا, پھر سیلری بڑھانی پڑے گی. امپلائیز کی بڑھانی بھی چاہیے. جو حالات ہیں, ان امپلائمنٹ ہے, جو پی آئی کو پے کر رہے ہیں پے امپلائیز کو, اس حساب سے تو بہت کام ہے. 15,000 16,000 کو پیسے نہیں ہوتے, تو ان کو ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے پھر اس لیول پہ, اگر پہ پروفیٹیبل ہو جاتی ہے. اچھا, آپ کی جو یہ جو میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فگر بتاتا ہوں. 40 ایئر کرافٹ ان کے کہنے کے حساب سے 4,500 انجینئر ہیں ان کے پاس. اچھا, تو یہ تقریباً 4,500 ڈیوائڈیڈ بائی 40 کریں تو یہ تقریباً اوور 100 انجینئر پر ایئر کرافٹ آتا ہے. تو یہ میرے خیال میں جو بوئنگ کمپنی ہے, وہ ایئر لائن کمپنی جو ہے, جو مینوفیکچرر ہے, شاید اس نے اتنے نہیں رکھے ہوں. 100 انجینئر رکھے ہوئے, جو 100 انجینئر جو ان کا اصل ایشو ہے, کیونکہ ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں, خواہ میں نے ہائی لائٹ کی ہیں, خواہ کلیم صاحب نے کی ہیں, یہ بیسکس آ رہی ہیں کہ ہماری بیڈ مینجمنٹ کی طرف. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ وی آر ناٹ فار سائٹڈ. ہم دور اندیشی سے کام نہیں لے رہے. ہمیں جب پتا تھا کہ ہم اس ادارے میں لوگ بھرتی کر رہے ہیں اور یہ ادارہ ایک پروفیٹیبل ادارہ تھا, اس کے ایسٹس بہت سارے ہیں, تو ہمیں اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا.
ایک دن میں آپ کے 40 میں سے صرف 9 جہازوں کو الاؤ کیا گیا کہ دے ول انٹر یورپ. دی ادر ڈے یہ ہوا کہ آپ کے پھر 6 جہازوں کو الاؤ کیا گیا کہ یہ دبئی کی ایئر اسپیس میں جائیں گے. پھر ایک دن آ گیا کہ پتہ چلا کہ کیونکہ آپ یورپ میں سٹاپ اوور نہیں کرتے تو آپ نے 3 ڈیسٹینیشنز امریکہ میں ختم کر لی. اب یہ کام امپلائیز نے نہیں کرنا, یہ کام مینجمنٹ نے. یہاں پہ ایک خواتین حضرات, ٹائم فار شارٹ بریک, اسٹے ود اس.